السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک ٹاپک کی بات کروں گا، وہ ٹاپک حرام اور حلال ہے۔ وہ حرام اور حلال ایک دولتوں میں ہے، ایک محبتوں میں ہے۔ میں محبت کی اور جا کر حرام اور حلال کی باتیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں محبت کو جس طرح اسے ناکامیاب کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں تک آج کی دنیا میں، آج کے دور میں اتنے فسادات ہو رہے ہیں۔ آج محبت کبھی اسکولوں میں تو کبھی کالجوں میں، کبھی پارکوں میں، کبھی ہوٹلوں میں تو کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک محبت ہوتا ہے جو صدیوں نبھا دینا، ایک محبت ہوتا ہے صدیوں نبھا دینا حلال طریقے سے، جسے ہم پیار تو کرتے ہیں مگر ہم اسے نبھاتے نہیں ہیں۔ اور جو سچا پیار اور حلال کا ہے، میں اسے پیار بھی کیا، میں اسے صدیوں نبھا بھی دیا اور زندگی کا سفر اس کے ساتھ نبھا بھی دیا۔ اسے حلال کے پیار کہتے ہیں۔ حرام کے پیار اسے کہتے ہیں جو رات کے باتیں کرنا، کبھی اسکولوں میں باتیں کرنا، کبھی ہوٹلوں میں بات کرنا، کبھی کیفے میں جا کر بات کرنا، اور تم سے صرف بات کرنے کے لیے اور صرف اس کا دل تڑپ رہا ہے، شیطان اس کا دل کو تڑپا رہا ہے کہ اس لڑکی کو اس جگہ پر جا کے تم چھوڑ دو، اور تم اس لڑکی سے صرف جھوٹے باتیں کر رہے تھے، فریب باتیں کر رہے تھے۔ اور بیچ راستے میں محبت کو توڑ دینا، اسے درارے دے دینا، اسے حرام کی محبت کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ کے ساتھ بھائی بہن کی جیسا وہ ایسا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بتاتے ہوئے آپ نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں، اس کے حدیث کے بارے میں جانا ہی نہیں، آپ قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ کیا زندگی ہمیں دیا ہے، مگر آپ اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں۔ اور جو پڑھا تو کہتے نا، انگلش میں ایک آتا ہے تھاٹ ہے، لٹل نالج از ڈینجرس۔ ادھوری نالج اس کو گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں سائنس پڑھ لینا الگ مسئلہ ہے اور میتھ پڑھ لینا الگ مسئلہ ہے، مگر جینے کے طریقے کے بارے میں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پڑھا تو ہماری زندگی بھی ادھوری ہے، کیونکہ ہم اس کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں۔ تو اس کے سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارے تھے۔ اور آج ایک بات پہ ہم کبھی گالی دے دیتے ہیں۔ آج کے دور میں میں بتاتا ہوں، صبح اتر پردیش میں 10 سے 15 دن پہلے یہ گھٹنا ہوا۔ ایک مسلمان لڑکی کی شادی ڈیٹ فکس ہوتا ہے، لڑکے والے کا بھی ڈیٹ فکس ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اس دن کیا ہوا، لڑکی والے اپنے انتظار میں تھے، کھانا بنائے ہوئے تھے، لڑکے والے کی طرف سے بارات لے کر
لڑکی کی طرف نہیں آیا اور لڑکے والے کے ماں باپ کہتے ہیں براتی نہیں جائے گی۔ اب بتاؤ یہ دنیا کس اور جا رہا ہے؟ یہ محبت آپ نے وعدہ کیا، اور کرنے کے بعد اس کے ساتھ تم جھوٹ اور فریب بازی تم کیا، اس گھر کی ماحول کیا ہوگا؟ اس گھر میں اس دن کا ماحول کیا ہوگا؟ اب سوچئے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت رنگینی ہے، بہت یہ زندگی ہمیں سکون دینے والی ہے، یہ زندگی ہمیں جینے کے لیے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس زندگی ہمیں جینے کے لیے دیا گیا، تو ہمیں یہ بھی دیا گیا کہ ہمیں امتحان کے لیے بھی دیا گیا ہے۔ ہم یہاں اس دنیا میں آئے ہیں تو خدا کی بندگی کرنے کے لیے بھی آئے ہیں، نہیں کہ ہم کیفے میں جا کر ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم محبت کو بانٹنے والے ہیں، تو ہم حلال چیز کو اپنے دلوں میں بسائیں اور جس سے بھی محبت کریں۔ میں بھی دودھ کا دھویا ہوا انسان نہیں ہوں کہ میں محبت نہیں کیا، میں بھی محبت کیا تھا، جہاں کرنا چاہیے وہاں میں کیا تھا۔ میں جھوٹ بول کر دنیا سے تو جا سکتے ہو، مگر آخرت میں تمہارا پکڑ ہوگا۔ میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آتی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ کر آئیے گا۔ کیوں کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی عادت نہ چھوڑ کر میں دوسرے کو نصیحت دوں؟ کیا وہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ خود پہلے عمل کرو، پھر دوسروں کو بتاؤ۔ مگر بس یہ بات تو یہ ہے کہ آج حرام اور حلال کیا چیز ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں جینے کا طریقہ ہی نہیں۔ صرف دولت کو کما لینا دین نہیں سنورتا، دنیا سنور سکتا ہے، دین نہیں۔ تمہارے پاس ہر چیز ہو سکتا ہے مگر آخرت نہیں۔